مدرسے کا کرم رب کا بڑا احسان ہے، مدرسے کا کرم رب کا بڑا احسان۔ مقام صدر المدرسین جناب محترم مولانا حافظ نظام الدین صاحب عادل قاسمی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنی باتوں کو رکھیں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز طلبہ اور ہمارے مدرسہ رحمانیہ سپول کے اساتذہ کرام و ذمہ دار حضرات اور دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے مہمان حضرات، بہت بہت مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنا وقت نکال کر کے مدرسہ رحمانیہ حالہ میں تشریف لائے۔ بہت بہت ان کا شکریہ ہے کہ اس مجلس میں وہ شریک ہوئے۔ بہت ہی خوش نصیب ہمارے یہ 14 طلبہ ہیں جو اپنے محنت اور کاوش سے حفظ مکمل کیا اور حافظ قرآن کا لقب ان کو ملا۔ پہلے لوگ ان کو جو ہے عبد الغفار، عبد الستار یا عبد الرحمن سے جانتے تھے، اور جب حفظ مکمل کر لیا تو ان کے نام کے ساتھ ایک چیز اور جڑ گیا کہ بھائی یہ حافظ عبد الغفار صاحب، یہ حافظ عبد الستار صاحب ہے، یہ حافظ عبد الرحمن صاحب ہے۔ یقینی ہے ان بچوں کی نسبت جو ہے قرآن مجید کی طرف ہو گئی تو ان کا مقام کافی اونچا ہو گیا، اور جس شخص کا بھی قرآن کی طرف نسبت ہو جائے تو یقینی ہے کہ وہ آدمی مقبول ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اس لیے کہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا کہا گیا حدیث کے اندر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ بہت لمبی حدیث ہے، بہت چوڑی حدیث سب ہے، بہت قرآن پڑھا ہوا ہے۔ سب سے بہتر اور کسی کو نہیں کہا گیا کہ یہ بزنس والے بہتر ہیں، یہ فیکٹری چلانے والے بہتر ہیں، یہ کاروبار کرنے والے بہتر ہیں، یہ دھندا کرنے والے بہتر ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں خطاب نہیں آیا ہے۔ اگر خطاب آیا تو کن کے بارے میں آیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کو چن لیا، ہم لوگوں کو چن لیا ہے قرآن مجید کو سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے۔ یہ خوش نصیب ہے طلبہ کہ جن کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے تو ہر ایک آدمی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ بچہ جو ہے حافظ قرآن ہو گیا ہے، یہ 2 سال میں حفظ مکمل کر لیا، یہ 14 مہینہ میں حفظ مکمل کر لیا، یہ 7 مہینہ میں حفظ مکمل کر لیا، تو اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھائی دیکھو چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ اتنا محنت کیا قرآن کے اوپر، اتنا محنت کیا کہ 15 مہینے میں یہ حافظ قرآن ہو گیا، 1 سال میں حفظ مکمل کر لیا، تو لوگ اس کو جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس کا مقام کافی اونچا ہو گیا۔ تو یقینی ہے یہ بچے نے قرآن کے اوپر محنت کیا اور 3 سال 2 سال 4 سال 5 سال وقت کو جو ہے خرچ کیا، تو خرچ کرنے کے بعد ان کو قرآن ان کے سینے کے اندر محفوظ ہو گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو بھی آدمی جس چیز کے اوپر محنت کرتا ہے تو اس کو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ تو یہ بچے جو ہے گھر سے نکلے تھے اور مدرسہ رحمانیہ سپول میں آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کو بھی مدرسہ رحمانیہ کے لیے چن لیا، کہیں اور کے لیے نہیں چنا۔ گھر سے نکلے تھے، ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، تجارت مقصد نہیں، کاروبار مقصد نہیں، بزنس مقصد نہیں، صرف یہ ہے کہ ہم گھر سے نکل رہے ہیں
تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے ہم گھر سے نکل رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئے، اپنے رشتہ دار کو چھوڑ کر کے آئے، اپنے پڑوسی کو چھوڑ کر کے آئے، اس لیے آئے کہ جا رہے ہیں ہم علم دین سیکھنے کے لیے۔ تو یقینی ہے ان بچوں کا مقام جو ہے کافی اونچا ہے، کافی بہت جگہ جانا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے گاؤں کے سماج کے چھوٹے چھوٹے بچے جو رات کو اٹھتے ہیں اور صبح میں اپنا چہرہ دھوتے ہیں، دھو کر کے جو ہے اپنے سینے کے اندر قرآن کو چمکاتے ہیں، لگاتے ہیں اور مدرسہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو یقینی ہے ان کے والد حضرات بھی جو ہے مبارکباد ہیں کہ ان کے بچے حافظ قرآن ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ جس طریقے سے ان بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے سینوں کے اندر قیامت تک کے لیے یہ قرآن شریف کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ حافظ ہوتے ہیں لیکن حافظ ہونے کے بعد نہ ان کا قرآن سے تعلق ہوتا ہے، نہ ان کا پڑھنا ہوتا ہے، نہ وہ تلاوت کرتے ہیں، بس ایک نام ہے کہ ہم حافظ قرآن ہو گئے، لیکن ان کا کم از کم رہن سہن، ان کا طور طریقہ جو ہو وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ کوئی دوسرے آدمی دیکھے تو کم از کم وہ عبرت حاصل کرے کہ واقعی اگر زندگی ہم کو گزارنا ہے تو ان لوگوں کے طور طریقے پہ زندگی گزارنا ہے، تاکہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت بھی زندہ ہوتا رہے اور اس کے اوپر عمل بھی ہوتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو جو کچھ بھی کہا گیا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔